بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ٹرمپ خفیہ طور پر ایران سے ڈیل کر چکے ہیں؟ دنیا کو چکا دینے والا انکشاف۔ بلوچستان کیوں بن رہا ہے عالمی طاقتوں کی نئی جنگ کا میدان؟ ایران کی خفیہ پائپ لائنز نے خطے کا پاور گیم جو ہے وہ بدل دیا ہے۔ کیا امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنی گرفت کھو رہا ہے؟ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تہران دورے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ چین، ایران اور پاکستان، کیا یہ ایک نیا بلاک بن رہا ہے؟ ٹرمپ بلا مقابلہ ایران جنگ ڈیل یا ایک نئی چال؟ گوادر سے تہران تک توانائی کی سیاست کا خطرناک کھیل۔ کیا بلوچستان مستقبل کی عالمی جنگوں کا مرکز بننے جا رہا ہے؟ شہباز شریف کے چین دورے سے خطے میں کیا بڑی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اپنائے ہرمز کو بائی پاس کرنے کا ایرانی منصوبہ دنیا کے لیے خطرہ۔ امریکہ، چین اور ایران کی خفیہ شطرنج میں پاکستان کہاں کھڑا؟ کیا نئی سرد جنگ شروع ہے؟ دنیا دو طاقتوں میں تقسیم ہونے جا رہی۔ ایران کی طاقت بڑھ رہی ہے یا امریکہ کمزور ہو رہا ہے؟ بلوچستان میں بعد امنی اتفاق یا ایک عالمی سازش؟ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اب آج کی عالمی خبروں کی طرف کہ آج کی اپڈیٹس کیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ ڈیل کی خبریں تیز۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ پیش رفت مثبت سمت میں جا رہی ہے، جبکہ ابنائے ہرمز عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت کا اہم دورہ کیا، جہاں مشرق وسطیٰ، چین، تجارت اور خطے کی سیکورٹی پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور ترکی کو ایران تنازع میں ممکنہ ثالثی کردار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ خطے میں نئی سفارتی صف بندیاں سامنے آنے لگی۔ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں خوفناک خودکش حملہ، درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی۔ سیکورٹی صورتحال ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن رہی ہے۔ چین، روس اور امریکہ کے درمیان نئی جیو پولیٹیکل کشیدگی پر عالمی تجزیہ جاری ہے۔ ایشیا میں طاقت کے توازن پر سوالات جو ہے وہ بڑھنے لگے ہیں۔ اور ناظرین، دنیا جو ہے ایک نئے عالمی موڑ پر کھڑی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بدلتی صورتحال، امریکہ اور ایران کے درمیان خفیہ سفارتکاری، چین کی بڑھتی ہوئی طاقت، بھارت کی نئی حکمت عملی اور پاکستان کے لیے ابھرتے ہوئے چیلنجز۔ آج ہم انہی موضوع کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ میں ہوں خاور یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وتھ خاور یوسف۔ دنیا ایک بار پھر ایک ایسے دوراہے پر کھڑی دکھائی دے رہی ہے جہاں عالمی طاقتوں کی چالیں، خفیہ معاہدے، توانائی کے راستے اور علاقائی تنازعات ایک نئی عالمی صف بندی کو جنم دے رہی ہے۔ ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ ایران کے ساتھ معاہدہ بڑی حد تک طے پا چکا ہے، دوسری طرف ایران کے نئے توانائی راہداری منصوبے، بلوچستان کی غیر یقینی صورتحال، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تہران کا اہم دورہ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا چین کا 4 روزہ سرکاری دورہ، یہ تمام واقعات دراصل ایک بڑے جیو پولیٹیکل کھیل کا حصہ محسوس ہوتے ہیں۔ آج دنیا صرف جنگی میدانوں میں نہیں بلکہ گیس پائپ لائنوں، تجارتی راہداریوں، بندرگاہوں، مصنوعی ذہانت اور اقتصادی اتحادیوں کے ذریعے تبدیل ہو رہی ہے۔ امریکہ، چین، روس، بھارت اور پاکستان سب اپنے اپنے مفادات کے تحت نئی حکمت عملی ترتیب رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا حالیہ بیان کہ ایران کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ تقریباً طے ہو چکا ہے، عالمی سیاسی حلقوں میں حیرت کا باعث بنا۔ بظاہر ٹرمپ ایران کے خلاف سخت موقف رکھتے ہیں، مگر اب یہ اشارے مل رہے ہیں کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان پس پردہ رابطے جو ہے وہ جاری ہے۔ امریکہ اچھی طرح جانتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں مسلسل کشیدگی عالمی معیشت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے، ابنائے ہرمز کی غیر یقینی صورتحال اور چین اور روس کا بڑھتا اثر و رسوخ واشنگٹن کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پر مفاہمت پیدا کرے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی امن کی کوشش ہی ہے یا امریکہ کی ایک نئی حکمت عملی؟ بعض سیاسی جو تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ اور ایران کو مکمل طور پر چین اور روس کے کیمپ میں جانے سے روکنا چاہتا ہے۔ اگر ایران مکمل طور پر بیجنگ اور ماسکو کے قریب چلا گیا تو خطے میں امریکی رسوخ مزید کمزور ہو سکتا ہے۔ ایران اب صرف ایک علاقائی طاقت نہیں بلکہ توانائی کی عالمی سیاست میں ایک اہم کھلاڑی بنتا جا رہا ہے۔
خفیہ پائپ لائنز اور نئی انرجی راہداریوں کے منصوبے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ تہران مستقبل کی جنگ کو صرف عسکری نہیں بلکہ معاشی اور توانائی کے میدان میں لڑنا چاہتا ہے۔ یہ انرجی کوریڈور روایتی سمندری راستوں کو بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر ابنائے حرمز پر انحصار کم کرنے کے لیے ایرانی زمینی راستوں اور پائپ لائن نیٹ ورکس پر توجہ دے رہا ہے۔ مگر اس پورے منصوبے کا سب سے حساس پہلو بلوچستان ہے۔ بلوچستان جغرافی طور پر پاکستان، ایران اور افغانستان کے سنگم پر واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی طاقتیں اس خطے کو غیر معمولی اہمیت دیتی ہیں۔ توانائی راہداریوں، سی پیک، گوادر پورٹ، ایرانی بندر کا چاہ بہادر اور وسط ایشیا تک رسائی کے تمام منصوبوں کا مرکز یہی خطہ بنتا جا رہا ہے۔ لیکن بلوچستان میں بدامنی، شورش اور علیحدگی پسند تحریکیں اور بیرونی مداخلت ان تمام منصوبوں کے لیے خطرہ تصور کی جاتی ہے۔ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ جیسے جیسے انرجی کوریڈور کی اہمیت بڑھے گی ویسے ویسے بلوچستان عالمی طاقتوں کی پراکسی جنگوں کا مرکز بنتا جائے گا۔ آسم منیر کا جو دورہ ایران ہے کا دورہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باوجود ایران کے ساتھ براہ راست رابطہ مضبوط کرنا چاہتا ہے تاکہ بلوچستان اور سرحدی علاقوں میں جو ہے وہ عدم استحکام کو روکا جا سکے۔ آج پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان موجود ہے جناب ڈاکٹر شکیل رائے نے پاکستان کی وزارت خارجہ میں کئی سال تک خدمت انجام دی۔ وہ عالمی امور اور سفارتکاری میں گہرا تجربہ رکھتے ہیں۔ آج کل وہ ایک سینئر تجزیہ نگار کے طور پر بین الاقوامی سیاست اور علاقائی تعلقات پر اپنی بصیرت جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ ان کی گہری نظر اور وسیع تجربے ہمارے ناظرین کے لیے بہت قیمتی ہوگا۔ تو آئیے آپ ویلکم کہتے ہیں جناب ڈاکٹر شکیل رائے صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بتا دوں پھر میں؟ چلو اسی کام کرو، بس گالتے آؤ، کام سے آؤ۔ ٹھیک ہو گیا، چلے ٹھیک ہو گیا۔ سوال یہ ایسا ہے کہ کیا واقعی امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی خفیہ ڈیل ہو رہی ہے یا صرف یہ سیاسی دباؤ کی حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ خفیہ ڈیل تو ایسا سچ کوئی نہیں ہو رہی۔ خفیہ ڈیل تو یہ ہے نا کہ آپ کسی تیسرے کے خلاف کریں، پھر ہوتے ہیں خفیہ ڈیل کے دو طاقتیں، دو گروہ مل کے کسی تیسرے کے خلاف کوئی کارروائی کریں تو پھر وہ خفیہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ دونوں متحارب گروہ ہیں، ان کا تو آپس میں کوئی رابطہ بھی ایسا سچ نہیں ہے، اور جو رابطہ ہے وہ پاکستان کے تھرو ہے، تو اس لیے خفیہ والی بات تو درست نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ پبلکلی تو نہیں ظاہر کیے جا رہے ہیں ڈیٹیل، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ جب بھی اس قسم کے مذاکرات ہوتے ہیں بڑی سینسٹیو بات ہوتی چیز ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ گھنٹوں بحث ہوتی ہے۔ وہ کوما فل سٹاپ لگانے پہ بھی جو ہے وہ جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ لفظ یہاں نہیں آئے گا، میں آئے گا کہ مائٹ آئے گا کہ ول آئے گا کہ وڈ آئے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ ان پہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں یہ آئے گا، اور تو اس لیے ان باتوں کو پبلکلی ڈسکس نہیں کیا جاتا تب تا وقت ہے کہ معاہدہ فائنل ہو جائے، یا تا وقت ہے کہ معاہدہ ہونے کی جو ہے وہ چانسز ختم ہو جائے بالکل، تب جا کے آپ پبلکلی اناؤنس کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ کہ پاکستان ان کا ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا ہے وہ پاکستان کے تھرو ہو رہا ہے، اور پاکستان نے صرف امریکہ کو نہیں بلکہ پاکستان نے چین کو اور سعودی عرب کو اور گلف کے دیگر ممالک کو بھی اعتماد میں لیا ہوا ہے، جس میں ترکی اور مصر بھی شامل ہیں۔ تو یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اتنے سارے ممالک کو ساتھ لے کے چلنا یہ پاکستان کے لیے بہت نازک ڈپلومیسی ہے، اور اگر کوئی اسٹیپ غلط ہو جائے تو خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ جو خفیہ اس میں ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس کو معاہدے کو پبلک نہیں کیا جا رہا تا وقت کے فائنل نہ ہو جائے۔ جو خبریں آ رہی ہیں معاہدے کے لیے وہ ایران کی جو نیوز ایجنسی یا تسنیم اس کے تھرو آ رہی ہیں، ایک آدھ خبر جو ہے وہ ایک دوسری ایجنسی جو ہے ان کی ایرنا وغیرہ اس سے آئی ہے، لیکن تسنیم جو ہے ان سے زیادہ خبریں آئی ہیں، اور تسنیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایرانی فوج IRGC کے زیادہ قریب ہے۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس میں جو یہ اٹس ناٹ ایگریمنٹ ایز سچ نہیں ہے،
میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہنا چاہیے اس کو، کہ یادداشت ہے کہ ہم ان نکات پر، ان لائنز پر آگے بات کریں گے. جو اس معاہدے سے ابھی تک نظر آ رہا ہے، جو امریکن آفیشلز نے بھی کہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہرمز کھول دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں پھر اس کا اسٹیٹس ہے وہ شاید اس پہ فائنل اس میں نہ ہو، لیکن اس کو مکمل طور پہ کھول دیا جائے گا. ایران فوری طور پر جو ہے وہ اس پہ جو پابندیاں لگانا چاہتا ہے، جو ٹول ریسیو وصول کرنا چاہتا ہے، یہ پرمٹ والا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، وہ شاید ابھی نہ کرے فی الحال، لیکن ٹریفک مکمل طور پہ کھول دیا جائے گا. اور جو نیوکلیر والی بات ہے وہ اگلے جو ہے 30 سے 60 دن تک اس میں مذاکرات ہوں گے، اس میں طے ہوگا کہ نیوکلیر کا کیا کرنا ہے. اور ایرانی نیوز ایجنسیز کا جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو یورینیم ہے وہ جو انرچڈ آلریڈی یورینیم ان کے پاس ہے، جو 0.5 ٹن کے قریب ہے، تو وہ جو ہے وہ ایران میں ہی رہے گا. لیکن دوسری خبر یہ بھی ہے کہ ایران دوسروں کسی کے حوالے کر دے گا. امریکہ کے حوالے کرنے کی بات اس میں نہیں ہے، شاید روس کے حوالے کر دیا جائے. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اب ڈائریکٹلی کسی آفیشل سے ڈائریکٹلی نہیں آ رہی، نہ امریکہ سے نہ وہاں سے، یہ انڈائریکٹلی آ رہی ہیں، اس لیے کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو کچھ کہا ہے، بارک اوباما نے جو کہا ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ بات بن رہی ہے اور ایک جو ہے معاہدہ ہو جائے گا. جو اس میں اہم بات ہے، جو اس میں بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس نیگوشیشن جو مذاکرات وہاں ہو رہے ہیں، اس میں اسرائیل کو کٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے. اسرائیل کے آفیشل جو ہیں، یہ نیو یارک ٹائم کی خبر ہے، اسرائیل کے جو آفیشلز ہیں وہ براہ راست ان کو کوئی خبر نہیں دی جا رہی. وہ واشنگٹن میں ادھر ادھر سونگتے پھر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ان کو جو ہے کٹ آف کر دیا ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. صدر ٹرمپ کی اور نیتنیاہو کی فون پر گفتگو ہوئی ہے. اس کے بارے میں جو اخباری خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ نیتنیاہو نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور بڑے غصے کا اظہار کیا ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے بڑی ان کو سختی سے کہہ دیا ہے کہ یہ معاہدہ ہم ان شرائط پہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ چپ کر کے بیٹھیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جو دوسری ڈیولپمنٹ، ایک منٹ، جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے جو وہ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ ہندوستان کی طرف سے پاکستان کے ساتھ صلح صفائی اور امن کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. وہ پہلے تو یہ آیا کہ جی وہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، جو سرکاری طور پہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، لیکن بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے. اس کے بعد خبر یہ آئی کہ RSS کے جو نمبر 2 ہیں، ان کے سیکرٹری جنرل جو ہیں، وہ یہ امریکہ آئے ہوئے تھے. امریکہ سے واپس جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے اور بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے. اس کے بعد ایک دو اور جو ان کے سیاستدان ہیں انہوں نے یہ بات کہی. یہ سارے غیر سرکاری ہیں. اس کے بعد کل میر وائز کشمیر جو ہیں، ان کا بیان تھا بالکل انہی لائنز پر کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. لگتا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کو اس طرف لے جا رہا ہے کہ آپ آپس میں بیٹھ کے صلح صفائی کریں، بات چیت کریں، اور جو ٹیمپریچر ہے جنگ والا، ملٹری ٹینشن جو ہے، اس کو کم کریں اور حالات نارمل کریں. تو یہ اسی کا نتیجہ ہے. جو جنگ اس وقت ہو رہی ہے، ابھی جنگ بندی ہے، تو جنگ ختم تو نہیں ہوئی، تو اس لیے جو ایران کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے، جو صورتحال ہے، اسی کا ڈائریکٹ نتیجہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس جنگ کے یہ معاہدہ جیسے بھی ہوگا، یہ جنگ جیسے بھی ختم ہوگی، خطے کی صورتحال وہ نہیں رہے گی جو اس سے پہلے تھی، وہ بہت کچھ بدل جائے گی. شکریہ. اچھا، یہ ٹرمپ کے جو حالیہ بیانات ہیں، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ انتخابی سیاست کا حصہ ہے؟ دیکھیں، انتخابی سیاست تو اس کا بہت بڑا کنسرن ہے اس وقت. دیکھو، جو مڈ ٹرم الیکشن میں جو پارٹی بھی وائٹ ہاؤس میں ہو اس کو نقصان ہوتا ہے. ٹریڈیشنلی ایسا ہی ہوتا ہے. پچھلے 25-26 سال سے آپ دیکھ لیجئے، صرف جارج بش کا جو الیکشن تھا مڈ ٹرم والا، اس میں وہ جیتے تھے ریپبلکن. وہ بھی صرف اس لیے جیتے تھے کہ 2003 میں انہوں نے عراق پہ حملہ کیا تھا، وہ اس پہ قبضہ کر لیا تھا. اس سے پہلے انہوں نے عراق پہ، افغانستان پہ کے خلاف کارروائی کی تھی. 9/11 2001 میں ہوا تھا. تو وہ ساری باتیں جو تھی وہ پریزیڈنٹ بش کے حق میں جاتی تھی. تو اس وجہ سے وہ ایک واحد جگہ ہے پچھلے 26 سال میں جب کہ مڈ ٹرم الیکشن اس پارٹی نے جیتا جو کہ وائٹ ہاؤس میں موجود تھی.
ورنہ ہم، مڈ ٹرم میں ہر الیکشن میں مڈ ٹرم میں جو ہے وہ برس اقتدار پارٹی جو کانگریس اور وائٹ ہاؤس میں اس کو نقصان ہوتا ہے. تو ہم، یہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے. اب جنگ کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. وہ ان کے صدر ٹرمپ یہ کہہ کے آئے تھے کہ میں مہنگائی کم کروں گا, وہ بھی نہیں ہو رہی. اور مہنگائی تو کم کبھی ہوتی نہیں ہے. کبھی بھی ہم نے ساری زندگی کبھی نہیں دیکھا کہ مہنگائی کم ہو گئی ہو. مہنگائی رائٹ، بڑھتی ہی ہے. صرف یہ کہ پرائسز اسٹیبلائز ہو جاتی ہیں, لیکن مہنگائی کم کبھی نہیں ہوتی. اور دوسری رائٹ، بات یہ کہ انہوں نے کہا تھا یہ جو فار ایور وارز ہیں, ہر وقت امریکہ جنگ میں گھسا ہوتا ہے, ہم یہ ختم کریں گے, ساری جنگیں ختم کریں گے. یوکرین کی جنگ میں ایک دن میں ختم کر دوں گا. وہ نہ ہم، تو یوکرین کی جنگ ختم ہوئی ہے اور نئی جنگ شروع ہو گئی ایران کے ساتھ. اور اس میں بھی غلطی یہ ہوئی کہ ان سے کہا گیا کہ وہ 48 گھنٹے میں سارا کام ہو جائے گا. وہ جو ہے ہم، 3 مہینے ہو گئے ہیں, اب تک وہاں کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس حساب سے. تو اس وجہ سے ان کو سیاسی طور پہ تو ان کو شدید خطرہ ہے کہ ان کو ہم، نقصان ہوگا. اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ جن کینڈیڈیٹس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں وہ جیت رہے ہیں ریپبلکن پرائمریز میں. تو ریپبلکن کی جو پرائمریز ہیں, ریپبلکن کا جو بیس ہے, اس پہ صدر ٹرمپ کی گرفت مضبوط ہے. ہم، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جن کینڈیڈیٹس کو صدر ٹرمپ سپورٹ کر رہے ہیں, کم از کم اس میں جو سینٹ کا جو کینڈیڈیٹ انہوں نے ٹیکسس سے جس کو سپورٹ کیا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ غیر مقبول ہے اور وہ اس کو عام طور پہ ووٹ نہیں ملیں گے. اب یہ اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں ہم، کہ صدر ٹرمپ جو ہے, اور پھر جو جیری مینڈرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ اس کی طرف وہ لمبا قصہ ہے, اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ جس طرح ہم، ایک سیٹیں کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈیموکریٹس کی, اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اپنے اسٹیٹس میں جو ہے وہ جیری مینڈرنگ کر رہے ہیں کہ ان کی سیٹیں, ریپبلکن کی سیٹیں کم کی جائیں. تو الیکشن تو بالکل 100% ان کے ذہن میں ہے. ہر ہم، وقت وہ ان کو سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ یہی ہوتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ صدر جو ہے وہ ان چیزوں سے باہر آ رہے, لیکن صدر ٹرمپ کو تو بہت زیادہ اس معاملے میں ہے فکر. وہ بالکل ہے, بالکل آپ کی بات درست ہے. ان کو جو بھی بیانات وہ ان کے ہیں, جو بھی پالیٹکس ہے, سفارتکاری جو ہے باہر ایران کے ساتھ معاہدہ ہے, سب کچھ ہے, وہ اسی لیے ہے. ایران چین جانے سے پہلے بھی ان کی پوری کوشش تھی کہ ایران کے ساتھ کوئی بات بن جائے. یہی جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اب سائن ہونے جا رہا ہے, ان کی کوشش یہ تھی کہ وہاں جانے سے پہلے ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہم، ہوا. تو اس لیے وہاں جب چین میں گئے ہیں تو ان کا اس لحاظ سے ان کا کمزوری تھی یہ کہ یہ ان کے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں دکھانے کو. اور جو اصل ان کے مسائل ہیں ایران چین کے ساتھ, تائیوان کا مسئلہ ہے, اے آئی کا مسئلہ ہے, ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے, وہ ان پہ جو ہے ان سے, اور ٹیرف کا جو مسئلہ ہے ٹریڈ کا, اس پہ وہ بات مضبوطی سے نہیں کر سکے. اسی لیے وہاں سے کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا. اپنے اپنے اسٹیٹمنٹ لوگوں نے جاری کیے ہیں, ایران, چین نے اور امریکہ نے, اور ان دونوں رائٹ، طرف سے جو بیانات جاری ہوئے ہیں اس میں تضادات موجود ہیں. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ چین نے کوئی واضح کوئی یقین نہیں کرائی کہ وہ ایران پہ دباؤ ڈالیں گے کہ وہ اپنے ہرمز کھول دے اور معاہدہ کر لے, اور اس قسم کی کوئی بات اس نے نہیں کی. تو اس لحاظ سے وہ ان کی جو فکر تو ہے ان کو, اور یہ ہونی بھی چاہیے کسی بھی صدر کو. لیکن کوئی صدر بھی جو ہے وہ اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان پہ معاہدہ, ان پہ جو ہے وہ قربانی نہیں کرتا ان کو. تو امریکہ اپنے انٹرسٹ جو ہے ان کو دیکھے گا. اور جو غلطی ان سے ہوئی ہے وہ نیتن یاہو کے کہنے پہ انہوں نے ساری جنگ چھیڑ دی اور غلط اسمپشن پہ چھیڑ دی. وہ لگتا ہے کہ اب وہ اس کو باہر کر دیا گیا ہے اس سے. تو اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ اور آپ کی ایران آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی ہے, کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ویری اسٹرینج. ایک سیکنڈ. Now you can hear me? Can you hear me now? No? Okay. So اس کا
Hello, Dr. Sab, can you hear me now? Dr. Sab, can you hear me now? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही बिल्कुल। अच्छा चलिए ठीक हो गया। अच्छा तो हम बात कर रहे थे कि अगर फर्ज कीजिए कि मेरा मतलब अमेरिका और ईरान के जो तल्लुकात जो है वो सही हो जाते तो मशरक़ वस्ता की सियासत पे इसके क्या असरात होंगे? ये बड़े गहरे असरात होंगे। मैं जैसे पहले अर्ज किया कि ये यूं ही ये ताल्लुक जंग खत्म होती है और मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो नहीं रहेगी जो जंग से पहले थी, वो बदल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल बदल जाएगी। और इसमें जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि जो गल्फ के ममालिक हैं, जीसीसी के जो ममालिक हैं, उनको ये तसल्ली थी कि हमारा दिफा जो है वो अमेरिका करेगा और हमें कोई खतरा नहीं है अमेरिका के होते हुए। हम्म, और अब जब ये जंग छिड़ी है तो सबसे ज्यादा नुकसान उनका हुआ है। हम्म, अमेरिका को बराह रास्त कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका पे तो कोई बम नहीं आके गिरा, ना वहाँ अमेरिका के जो एसेट्स हैं उनको नुकसान जरूर हुआ है। और जो मिसाइल और ड्रोन हमलावर हुए हैं वो सारे के सारे जो हैं उन्होंने उन अड्डों पे किए हैं जो आपके बहरीन में और कुवैत में और यूएई में और सऊदी अरब में और इन ममालिक में हैं, उन पे हमले हुए हैं और उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और अभी तक उनकी तफसीलात आ रही हैं कि जो आपके रिफ्यूलिंग टैंक्स हैं वो डैमेज हुए हैं। एक F-15 जो है वो गिराया गया ईरान में। एक C-130 जो है वो इनको खुद जलाना पड़ा क्योंकि वो फंस गया था जब वो जो पायलट उसको निकाल लेने के लिए गए हैं। तो वो I heard that his total loss is like 42. हाँ जी, वो नंबर ऑफिशियल तो अभी नहीं आया क्योंकि ये नंबर अभी ये कांग्रेस की एक रिसर्च विंग है, उसने जो नंबर दिए हैं वो आए हैं सिर्फ, लेकिन पेंटागन की तरफ से कोई उसकी तस्दीक या तरदीद नहीं हुई है कि कितने more or less it's लेकिन going to be लेकिन that. लेकिन सब्सटेंशियल नुकसान हुआ है, जी। सब्सटेंशियल नुकसान हुआ है। और खास तौर पे जो F-15 जो ईरान ने गिराया है वो एक खतरे की घंटी है अमेरिका के लिए कि ईरान के पास ये इस किस्म की टेक्नोलॉजी कैसे कहाँ से आ गई कि उन्होंने F-15 को निशाना बना लिया और 2 पायलट उनके गिर गए। और वो शुक्र है अमेरिका के लिए कि वो दोनों पायलट जो थे वो बच गए, जिंदा बच गए और अमेरिका ने उनको दोनों को वापस भी ले लिया और ईरान उनको गिरफ्तार नहीं कर सका बावजूद सत्तावनतर कोशिश के। तो गल्फ की सूरत हाल है वो अब बिल्कुल बदलेगी। उसमें जो सूरत नजर आ रही है वो ये कि जो रीजन ममालिक हैं वो अपनी हिफाजत खुद करने के लिए कोशिश करेंगे और पाकिस्तान, उसके सऊदी अरेबिया, मिस्र और तुर्की ये चारों मिलकर एक कोई दिफाई मुआहिदा किस्म की अभी बात तो उस पर कोई सॉलिड बात नहीं है, लेकिन उनके दरमियान कोई दिफाई इश्तराक जो है वो होने जा रहा है। और मुद्दा ये है कि ये 4 ममालिक जो हैं इनके पास बड़ी फौज है, आबादी ज्यादा है, फौज बड़ी है, जो मैन पावर है वो ट्रेंड है, मिलिट्री मामलात में एजुकेटेड है एज कंपेयर टू गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज की आबादी बहुत कम है और जो आबादी है भी वो इतनी ट्रेंड नहीं है कि वो जो सोफिस्टिकेटेड असला है उसको चला सके या उसको उसके लिए ट्रेनिंग हासिल कर सके। तो ये सारे मसाइल जो हैं उसकी वजह से ये 4 ममालिक जो हैं ये मिलकर कुछ करना चाह रहे हैं। क्या करेंगे ये नहीं पता, लेकिन ये नजर आ रहा है। और दूसरी बात ये कि यूएई जो वाले जो हैं उन्होंने जिस तरह एकदम छलांग लगाई थी कि वो इसराइल के साथ जाके मिल जाएंगे और इसराइल को सिक्योरिटी मुहैया करेगा, वहां से भी कुछ जो है वो उनका रवैया नर्म होता नजर आ रहा है। वो भी अब ईरान के साथ मिलकर रहना चाह रहे हैं कि अमन के साथ। और वो जो बात उनके साथ थी कि इसराइल जो है वो बिल्कुल ईरान के बॉर्डर पे आके बैठ गया यूएई में और वहां से वो जासूसी भी करेगा, उनके फौजी भी वहां पर होंगे, उनकी तनसीबात भी वहां पर होंगी, आयरन डोम भी वहां पर होगा। तो वो बात शायद उससे अब पीछे हटना पड़े उनको। तो ये जो सूरत हाल है ये सबसे अहम है। और दूसरी सूरत यह है कि ईरान जो है वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगा
اور اب خطے میں جو ہے جو ممالک ہیں وہ ان کو ایران کے ساتھ مل کے رہنا ہوگا، اور ایران کے ساتھ جو ٹینشن ہے، دشمنی جو پالی ہوئی ہے وہ ختم کرنا ہوگی. اور اس میں امریکہ کا رول جو ہے پھر قدرے کم ہو جائے گا، لیکن امریکہ کا اوور آل رول رہے گا. یہ کہنا ہے کہ امریکہ وہاں سے بھاگ جائے گا اور جو امریکہ ختم ہو جائے گا، یہ بات تو درست نہیں ہے. جی اکثر یہ ایران کی جو نئی انرجی کوریڈور جو ہے اور سیکرٹ پائپ لائن منصوبے ہیں کو آپ کس حد تک اسٹریٹجک تبدیلی سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، وہ جو تبدیلی ہے وہ تو بالکل آئے گی، کیونکہ اب یہ گلف کے ممالک جو ہیں ان کو بھی اور ایران کو بھی یہ احساس تو ہو گیا ہے کہ یہ جو ہرمز والا ہے معاملہ ہے یہ تو کافی پیچیدہ ہے. ایران نے بھی جو ہے وہ ہرمز سے آگے ایک جگہ پہ جا کے وہاں سے انہوں نے اپنا جو ہے وہ تیل برآمد کرنا شروع کر دیا ہے. ہوں، یو اے والے جو ہیں ان کا فجیرہ میں جو ہے پہلے سے پائپ لائن ہے، لیکن یہ ایک پائپ لائن اور نکال رہے ہیں تاکہ اس سے تھوڑا آگے جا کے وہاں پر ٹرمینل بنایا جائے اور وہاں سے تیل جو ہے وہاں سے لوڈ کیا جائے اور اس سے گلف سے نکلا جائے. ہوں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارے ممالک جو ہیں یہ ہرمز سے نکل جائیں گے اور پائپ لائنیں بنے گی. عراق کا صرف مسئلہ ہوگا تو عراق اگر نکلنا چاہے گا تو اس کے لیے، کیونکہ عراق بالکل اینڈ پہ ہے، عراق اور کویت بالکل اینڈ پہ ہے گلف اس کے رائٹ. گلف کے، تو وہاں سے ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا. لیکن وہ بھی کویت کے لیے مشکل اس لیے صرف ہوگا کہ ان کو پائپ لائن لمبی بنانی پڑے گی اور وہ یو اے سے ہو کے اور دبئی سے ہو کے پھر آگے تک جائے گی، تو اس میں خرچہ ورچہ زیادہ ان کا ہوگا. تو وہ ہے. اور عراق میں اگر چاہے گا تو عراق کے لیے کام اور بھی بہت لمبا ہوگا، کیونکہ شط عرب سے جو ہے وہ نکل کے ان کو ادھر جانا ہوگا. تو پائپ لائنیں تو بنے گی، اور پائپ لائنیں جو ہیں وہ اس لیے بنے گی کہ اب ہرمز کا جو ہے مسئلہ ہے اس سے سب کو یہ ہو گیا کہ ہرمز قابل اعتبار نہیں. خود ایران کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہرمز جو ہے اس سے نکلنا ہوگا اور اپنا تیل جو ہے ادھر سے بیچنا ہوگا ان کو. اکثر یہ بلوچستان اس پوری جیو پولیٹیکل کشمکش میں کیوں اتنا اہم بنتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو وہ جس قسم کی انسرجنسی وہاں سے چل رہی ہے اس کی وجہ یہ وہ ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے اب ظاہر ہے کہ ہندوستان اس کو کھول کے سپورٹ بھی کر رہا ہے. اس کو وہ مطلب سرکاری طور پہ بیان دے چکے ہیں. ان کو اجیت دوول کا بیان موجود ہے کہ ہم بلوچستان میں یہ کارروائی کریں گے، اور گورنمنٹ یہ کہہ چکی، خود پرائم منسٹر مودی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ دہشت گردی کریں گے تو ہم آپ کو بلوچستان میں جواب دیں گے. تو وہ کھل کے بات کر رہے ہیں وہ لوگ. تو وہ ہندوستان کے ساتھ اگر یہ بات ہوتی ہے جیسے امریکہ کی خواہش ہے اور کچھ آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ اب تو اس معاملے میں پھر یہ بات ختم ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی اندرونی مسئلہ ہے، پاکستان کو خود ان لوگوں کو ساتھ بات کرنی ہوگی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کر کے اس معاملے کو ٹھنڈا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے مستقل انسرجنسی جو ہے اس کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہے. اور یہی حال جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے والوں کا ہے. ٹی ٹی پی والے جو ہیں ان کے لیے یہ کہ افغانستان میں جو بھی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہوں، اور ان کو کہا جائے کہ ان کو جو ہے وہ آپ لگام دے کے رکھیں. تو یہ مسائل ہیں، اور وہاں میں ہندوستان کا جو ہے وہ کافی اثر رسوخ ہے اس معاملات میں. تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو ٹو ٹریک وہ معاملہ ہوگا. پہلے آپ ہندوستان سے بات چیت کریں کہ ہندوستان سے جو ان کی ہیلپ کرنا چھوڑ دے. امریکہ سے امریکہ بھی ان سے کہے گا، جو یقیناً کہے گا، اور یہ جو بات کہہ رہا ہے امریکہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ وہ یہ معاملہ اگر خراب نہ ہو، بات آگے نہ بڑھے اس سے، اور امریکہ کے لیے مصیبت نہ بنے اس خطے میں. اور دوسرا یہ کہ جو انسرجنسی چل رہی ہے اس کے جو سربراہان ہیں ان سے بات کرنی ہوگی، کیونکہ جو فوجی کارروائی ہے وہ صرف ایک حد تک آگے جا سکتی ہے. انسرجنسی کو جب یہ احساس ہو جائے کہ وہ بندوق کی قوت سے حکومت کو نہیں ہرا سکتے، اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر وہ خود بخود مذاکرات میز پہ آ جائیں گے. تو یہ پاکستان کو ٹو پرونگ معاملہ کرنا ہوگا، اور پھر جا کے، اور بلوچستان کی اہمیت واضح ہے بھائی، اس میں منرلز ہیں، اور منرلز کا دنیا میں بہت جگہ پہ موجود ہے، صرف بلوچستان میں موجود ہے. وہ ریئر ارتھ ہے یا تانبا ہے یا کچھ تھوڑی مقدار میں سونا ہے، تو وہ دنیا میں بہت جگہ پر موجود ہے، صرف بلوچستان میں تو نہیں ہے، باقی جگہوں پر بھی ہے، اور بلکہ باقی جگہوں پر زیادہ آسانی سے اور زیادہ سستے داموں سے نکالا جا سکتا ہے. دوسری اس کی جو گوادر پورٹ ہے اس کی ہے. اب گوادر جو ہے ہم نے عمان سے خریدی ہوئی ہے،
جی اس کے پرائم منسٹر وزیر اعظم تھے ہمارے فیروز خانون، انہوں نے خریدی تھی وہ عمان سے، اور وہ خرید کے پاکستان میں شامل کر دی گئی تھی، اور پاکستان وہ پاکستان کا حصہ ہے. تو وہ جو بلوچستان کے مسائل ہیں ان کو اس سے گوادر سے نہیں جوڑ سکتے، لیکن جب تک اس علاقے میں امن امان نہ ہو، جو بھی کمپنیاں وہاں کام کر رہی ہیں ان کو یہ تسلی نہ ہو کہ ہماری سپلائیز جاتی رہیں گی. اب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک حملہ ہوتا ہے، خودکش حملہ ہوتا ہے سڑک پہ، تو جو سپلائیز ہیں وہ رک جاتی ہیں، سڑک بند ہو جاتی ہے، احتیاط کے طور پہ سڑک بند کر دیں کہ مزید حملہ نہ ہو. جب سڑک بند ہو جاتی ہے، ان کی سپلائیز رک جاتی ہیں، ان کی جو وہاں لوگ کام کر رہے ہیں ان کے مائنز پر، ان کی جو اکوپمنٹ ہے وہ آنا ہوتا ہے، ان کی خوراک وہ آنی ہوتی ہے، ان کے باقی جو سپلائیز ہے وہ آنی ہوتی ہیں، وہ 1 دن 2 دن 3 دن رک جاتی ہیں. جب وہ رک جاتی ہے تو وہاں کام میں حرج ہوتا ہے. تو یہ سارے مسئلے جو ہیں ان کو آپ کو حل کرنا ہوگا. یہ پاکستان کو اس پہ انیشیٹو لینا ہوگا اور اس کو حل کرنا ہوگا. اور صرف فوجی کارروائی جو ہے وہ مسئلے کو حتمی طور پہ حل نہیں کر سکتی، اس کو صرف ایک حد تک ہی کر سکتی ہے. باقی آپ کا سیاسی مسئلہ ہے، سیاسی طور پر آپ کو اس کو حل کرنا ہوگا، اور ہندوستان سے بھی آپ کو اس معاملے میں بات کرنی ہوگی. ڈاکٹر صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تہران دورے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک بڑی سفارتی پیش رفت ہے؟ اور دوسرا ساتھی کویشچن ہے کہ ISPR کی جانب سے حوصلہ افزا پیش رفت کے بیان کا اصل مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے، اس میں تو جو فیلڈ مارشل نے جو کام کیا ہے، جو جس حد تک یہ گئے ہیں، اس کو تو واقعی بہت قابل تعریف بات بنتی ہے. اور امریکہ کی طرف سے مسلسل صدر ٹرمپ ہوں یا ان کے سیکرٹری خارجہ جو ہیں مارکو روبیو ہوں، یا باقی آفیشلز بھی، ان کی جی طرف سے بے تحاشا جو ہے صدر فیلڈ مارشل کی تعریف کی جا رہی ہے. اور جی فیلڈ مارشل ہی اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں. سارے مذاکرات کو، سارا انیشیٹو ان کا ہے، ساری کارروائی انہوں نے کی ہے، سفارتکاری سب انہوں نے کی ہے، اور وہ ان کے ہاتھ میں ہی ہے سارا کچھ. تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے، ان کی ذاتی کامیابی ہے، پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. خدا آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی تھی کہ کچھ نہیں ہو رہا، یہ اس قابل ہے ہی نہیں ہے، ان پہ کوئی اعتبار ہی نہیں کرے گا. امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کبھی آئیں گے نہیں، ایران والے آئیں گے نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ایران والے پاکستان پہ اعتبار ہی نہیں کرتے. تو یہ ساری باتیں پاکستان کے اندر سے بھی ہوئیں اور باہر سے بھی ہوئیں. ہندوستان نے بھی بڑے غیر پروفیشنل جو تھے وہ الفاظ استعمال کیے پاکستان کے لیے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن اب جہاں تک بات اگر پہنچائی ہے تو وہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کی بالکل بجا طور پر اس کی تعریف ہونی چاہیے. آپ کو حکومت پسند ہے نہیں پسند ہے، آپ کو ہائیبرڈ نظام پسند ہے نہیں پسند ہے، آپ سیاسی طور پر ان کے مخالف ہیں، اپنی جگہ وہ آپ کا حق حاصل ہے. لیکن آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ جو کچھ فیلڈ مارشل نے کیا ہے، اب تک جو کچھ کیا ہے، وہ بہت ہی قابل تعریف ہے، اور ناقابل یقین حد تک کہ کوئی ایک فوجی جو ہے وہ اس قسم کی نازک سفارتکاری بھی کر سکتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور آپ دیکھ لیجیے پاکستان میں صدر ٹرمپ جب بات کرتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں. اب چین بھی وزیر اعظم گئے ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی پیچھے پہنچ گئے ہیں وہاں، اور تہران سے گئے اسی لیے ہیں کہ وہ ان کو چین پہنچنا تھا، ورنہ شاید وہ بالکل معاہدہ کا اعلان کرا کے جاتے. لیکن وہ ساری لگتا ہی ہے کہ بات ساری ہو چکی ہے، وہ جو قوم فل اسٹاپ والی باتیں ہیں وہ لگتا ہے وہ ہو رہی ہیں اس وقت. تو وہ ان کا جو کردار ہے، ان کی جو اہمیت ہے، اس سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا. بہت اہم کردار ہے ان کا. لیکن آپ سیاسی اختلافات ہیں وہ آپ اپنی جگہ رکھیں، ٹھیک ہے، آپ اعتراض آپ کا ہے، وہ آپ کا حق ہے، آپ اس پہ اعتراض رکھیں، لیکن جو کچھ کیا ہے انہوں نے وہ نہایت قابل تعریف ہے. اکثر یہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بھارت کے دورے کا اصل مقصد کیا تھا؟ امریکہ اس وقت بھارت کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے، صدر اوباما اور صدر بائیڈن کے دور میں جو وہ کوارڈ کا بنا تھا، پیوٹ ٹو ایشیا والے بات ہوئی تھی، تو اس میں ہندوستان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کہ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اب صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد اور پھر جس طرح وہ آگے بات چلی ہے، اس سے اب یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو کوارڈ والی بات تھی، اب چین کو کنٹین کرنے والی بات تھی، وہ کولڈ وار والی جو مینٹیلٹی تھی، اس سے امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے کہ چین کو اس طرح آپ کنٹینمنٹ نہیں کر سکتے، علیحدہ نہیں کر سکتے جس طرح کہ سوویت یونین جو کیا ہوا تھا، اور وہ ممکن بھی نہیں ہے.
کیونکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انٹر ڈپینڈنس جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے. سوویت بلاک تھا، امریکن بلاک تھا، ان کے دونوں کے درمیان میں کوئی قابل ذکر تجارت نہیں ہوتی تھی، کوئی ان کے ٹیکنالوجی ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ نہیں تھے. اب چین اگر مکمل طور پہ امریکہ پر پابندی لگا دے تو مصیبت بن جاتی ہے. امریکہ اگر ان کی چیزیں خریدیں، ساری کے سارے خریدیں، چین انکار کرے تو ان کے لیے پرابلم بن جاتا ہے. اور باقی ممالک کے لیے جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ جو ہے، اکنامکس ہے، ٹریڈ ہے، وہ سب کے سب جو ہے ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہے. اب چین اگر ریئر ارتھ کو پروسیس کرنا اور اس کو سیمی کنڈکٹر بنانا، یہ بہت لمبا پروسیس ہے. اور چین جو ہے وہ 90% جو پروڈکشن ہے ریئر ارتھ منرلس کی، وہ چین کر رہا ہے. اور وہ کسی دوسرے ملک کو شروع کرنے میں بہت دیر لگے گی، اور اس کو مکمل کرنے میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سے 25 سال لگ سکتے ہیں. تو 20 سے 25 سال تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. اور ابھی آپ کو سامنے ہوا کہ جب امریکہ نے اس پہ ٹیرف زیادہ لگائے تھے صدر ٹرمپ نے، تو انہوں نے ریئر ارتھ کی ایکسپورٹ تھی وہ بند کر دی. اور صدر ٹرمپ کو پھر بیک ڈاؤن کرنا پڑا کہ وہ انہوں نے کم کیے ان کو ٹیرف، اور پھر وہ ان سے معاہدہ ہوا کہ ریئر ارتھ کے جو ہیں جو پروسیس چیزیں ہیں وہ ہمیں ملنی چاہیے. پھر انہوں نے یہ بات بھی منوائی کہ امریکہ کے پاس جو ایڈوانس سیمی کنڈکٹرز ہیں جو نیویڈا والے بناتے ہیں، انویڈا، وہ ہمیں چین میں امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. تو وہ انہوں نے جو بالکل ٹاپ پہ ہے بغیر 400، وہ تو نہیں کیا، لیکن جو نیچے ہے 200، اس کی انہیں اجازت دی ہے، اور چین کو اس کی ضرورت ہے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر چین کو اگر چین امریکہ سے سویابین نہ خریدے، چین امریکہ سے باقی زرعی اجناس درآمد نہ کرے، تو امریکہ کا جو پورا ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو نقصان ہوتا ہے. اور اس وقت ایگریکلچر سیکٹر کو نقصان ہو رہا ہے. اور لیکن چین کے ساتھ اب یہ کہ چین سویابین خریدے گا امریکہ سے، تو وہ ممکن نہیں ہے. جو اس کولڈ وار میں امکان تھا کہ ایک دوسرے کو بالکل ایک دوسرے کٹ آف کر جائیں، اور ایک دوسرے سے کے سامنے بالکل فوجی طور پہ تگڑے ہو کے کھڑے ہو جائیں، وہ اب ممکن نہیں ہے. تو یہ سوچ کے ساتھ جو ہے پھر انڈیا کی وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے تھی. کوارڈ بنا ہوا ضرور ہے، لیکن کوارڈ کی اب وہ ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے، اب اس کی تصدیق تردید کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، کہ امریکہ میں کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان سے جو توقع تھی کہ وہ اتنی ملیٹریلی اتنا ایڈوانس جائے گا اور اتنی پروگرس کرے گا کہ ہم اس پہ ڈیپینڈ کر سکیں گے، تو ہندوستان اس پہ پورا نہیں اترا. اب یہ کس حد تک درست ہے معلوم نہیں، لیکن یہ ایک پرسیپشن باہر یہاں امریکہ میں موجود ہے کہ چین جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ کردار ادا نہیں کر سکتا، اس کی امریکہ کو توقع تھی. لیکن اگر توقع تھی، جو بھی توقع تھی، اس کے باعث یا کسی اور باعث، وہ الگ بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ دنیا اتنی انٹرڈیپینڈنٹ ہے کہ کنٹینمنٹ والی پالیسی جو تھی، جو کولڈ وار میں تھی، وہ قابل عمل ہے ہی نہیں. نہ امریکہ کے لیے ہے، نہ چین کے لیے ہے، نہ روس کے لیے ہے، نہ جاپان کے لیے ہے. تو انٹرڈیپینڈنس رہے گی، اس کو مینیج آپ کو کرنا ہوگا، اور یہی احساس ہے. اور دوسرا جو مارکو روبیو کا جو دورہ ہے، اس کی جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ کہ چین کے ساتھ جس طرح امریکہ کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، اور جس طرح بقائے باہمی کے لیے وہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہیں، تو اس سے ہندوستان میں جو ہے وہ تشویش یہ پائی جاتی ہے کہ ہماری اہمیت کم کی جا رہی ہے، ہمیں کیوں اس میں سے آؤٹ کیا جا رہا ہے، ہم اس میں کیوں شامل نہیں ہیں. بالکل جس طرح اب اسرائیل کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے، اور ہمارے جو ہیں پورے آفیشل جو ہیں امریکہ میں، ان کو خبر ہی نہیں ہے. اور ان کی جو گفتگو ہوئی ہے صدر ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی، اس میں تلخی ہوئی ہے. اور انہوں نے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بڑی سختی سے باتیں کی ہیں ان کے ساتھ، لیکن صدر ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے. اور یہی کچھ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہوا ہے. ہندوستان اب سمجھتا ہے کہ ہم امریکہ کے اتحادی ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ ہیں، کوارڈ میں ہم شامل ہیں، ٹیکنالوجی میں، ٹریڈ میں، ہم امریکن کیمپ میں ہیں. ایران والی جنگ میں ہندوستان نے نہ صرف یہ کہ اس کی حمایت نہیں کی، بلکہ جو ایک فارمل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی جاری نہیں کی. پہلے دن ان کے رہبر کو جب قتل کیا گیا اور ساتھ ساری ملٹری قیادت کو مار دیا گیا، تو ایران ساری دنیا کی طرف سے کنڈمنیشن آئی، ہندوستان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا.
Right. اور 3 دن کے بعد ان کے وزیر وہاں گئے ہیں، انہوں نے وہ بک آف کانڈولینس سائن کی ہے. تو اس کے بعد ہندوستان نے مسلسل جو ہے وہ امریکہ کا اسرائیل کا ساتھ دیا ہے. اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات بہت گہرے ہیں، اور کشمیر میں اور باقی جو ٹربل اسٹاپس ہیں، اسپاٹس ہیں انڈیا میں، اس پر وہ بالکل اسرائیل کی پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں. اور اسرائیل سے جو ہے ان کو گائیڈنس بھی مل رہی ہے، اسرائیل سے ان کو اسلحہ بھی مل رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ تجارت بھی بڑھ رہی ہے. تو اسرائیل کی جو آؤٹ لک ہے، جو ان کی پالیسی ہے، جو ان کے نظریات ہیں مائنورٹیز کے بارے میں، جو ان کے جس طرح وہ پیلسٹینیا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اسی طرح ہندوستان کے جو ہندوتوا گروپ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ کشمیر میں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ وہ ڈیل کر رہا ہے. اسی طرح وہ آسام میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ ڈیل کر رہا ہے. مسلمان اس ہندوستان میں اسی طرح نشانے پر ہیں جس طرح فلسطینی جو ہے وہ اسرائیل میں نشانے پر ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے ان کی پالیسی جو ایک دوسرے سے ملتی ہے. تو لیکن امریکہ نے اب ان کو آؤٹ کا جب کیا ہے اور چین کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات بڑھائے ہیں، تو ہندوستان میں یہ تشویش ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی دورے کے بعد ہندوستان کی طرف سے چین کے ساتھ بھی کچھ تعلقات بڑھانے کی بات کی گئی ہے، کوشش کی گئی ہے. ایک چھوٹے لیول پہ ایک دو ڈیلیگیشن وہاں گئے بھی ہیں کہ چین کے ساتھ جو ہے تعلقات کو بہتر بنایا جائے. تو وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کے علاوہ اب چارہ نہیں ہے. ایران جنگ کے بعد یہ احساس بالکل ہو گیا ہے کہ جنگ سے مسئلے آپ کے حل نہیں ہوں گے. چھوٹے ممالک جو ہیں وہ اب اس طرح آپ ان کو کھا نہیں سکتے. یوکرین کی جنگ آپ دیکھ لیجئے، روس کے مقابلے میں یوکرین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، امریکہ کے مقابلے میں ایران کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اتنے چھوٹے ممالک ہیں، اتنے کمزور ممالک ہیں، معاشی طور پر، فوجی طور پر. اتنی بڑی فوج روس کی ہے، اتنی بڑی فوج امریکہ کی ہے، وہ چاہے تو ایک دن میں پورے ملک پہ قبضہ کر لے، لیکن کچھ نہیں کر سکے. ہندوستان اصل میں اس دورے کا پاکستان، چین اور جنوبی ایشیا کی مجموعی جو جیو پولیٹیکل جو ہے صورتحال پر کیا ممکنہ اثرات پڑ سکتے ہیں؟ نہیں، ابھی تک تو جو اثرات ہیں وہ پازیٹیو ہی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ جنگ اگر رجیم چینج میں کامیاب ہو جاتی تو پھر حالات اور ہوتے. رجیم چینج نہیں ہوئی ہے، ایران نے نہیں، ہم بھارت کی بات کر رہے ہیں، بھارت کی جو انڈیا کی بات کر رہے ہیں، ان کے مارکو روبیو کی. مارکو روبیوز وزٹ ٹو ہاں، مارکو انڈیا. روبیو کو دیکھو، مارکو روبیو کو وہی اس کی اہمیت وہی ہے کہ کوارڈ جو ہے وہ اتنا اہم نہیں رہے گا جتنا پہلے سے تھا. چین کی کنٹینمنٹ والی پالیسی جو ہے اس سے وہ امریکہ پیچھے ہٹے گا. اور جو جاپان کو، آسٹریلیا کو، ہندوستان کو جو تشویش اس پہ ہے کہ چین کے ساتھ اگر امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہو جاتے ہیں، بہت قریبی ہو جاتے ہیں، تو ہمارا ڈیفنس جو ہے کمزور ہو جائے گا. خاص طور پہ جب گلف میں اس طرح ہوا ہے کہ وہ امریکہ ان کا دفاع نہیں کر سکا، تو یہ تشویش اب جاپان اور ساؤتھ کوریا اور آسٹریلیا میں بھی ہے. ہندوستان کو تو ہندوستان خیر امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اپنے دفاع کے لیے، لیکن یہ ممالک ظاہر کے ہیں، تو وہ تشویش ان کو بھی ہے. تو کوارڈ میں ایک تو اس کو ایڈریس کریں گے. دوسرا یہ کہ وہاں یہ بات یقیناً ہوگی کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ٹینشن کو کم کیا جائے، لوور ٹینشن ہو، اور جو ہے وہ آپ یہ جو مذاکرات ہیں اس کو آپ آگے بات بڑھائیں. اور وہ اس کے اشارے مل بھی رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے آنا باقی ہے، اور لیکن جو غیر حکومتی ذرائع ہیں، اب یہ آر ایس ایس کے سیکرٹری جنرل کے بیان کوئی غیر اہم نہیں ہے. آر ایس ایس جو ہے وہ مدر بی جے پی کی مدر آرگنائزیشن ہے. آر ایس ایس جو ہے وہ ٹوٹل کنٹرول اس کا ٹوٹل کنٹرول ہے بی جے پی پر. تو وہ یہ بیان جو ہے وہ کہ ہوا میں نہیں دیا انہوں نے، وہ سوچ سمجھ کے دیا ہے، اور گورنمنٹ کے لیے ایک انہوں نے آپ کہہ لیجیے کور مہیا کیا ہے کہ گورنمنٹ اس سے بات آگے بڑھا سکے. اب یہ بیک چینل ڈپلومیسی میں کیا ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن لگ رہی ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ اس میں ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ ان کا یہ ٹیمپریچر اب لو کریں. اور اگر ٹیمپریچر لو ہوتا ہے تو پھر پاکستان ان سے بات کر سکتا ہے کہ بلوچستان میں جو آپ کچھ کر رہے ہیں اس کو ختم کریں، اور پاکستان کی طرف سے اگر کوئی کارروائی ہندوستان میں ہو رہی ہے یا ممکن ہے تو اس کو ختم کیا جائے. تو ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو امریکہ جو ہے مستقبل میں بھارت کو ایشیا میں اپنا اہم ترین اتحادی بنانے کی پالیسی پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے؟ نہیں، وہ بائیڈن اور صدر اوباما کے دور میں یہ تھا، اب ایسا نہیں ہے. اب نہیں ہے کہ چین کو وہی مسئلہ وہی ہے بیسیکلی کہ چین کو کنٹین کرنے کا جو مسئلہ تھا، کہ چین کو گھیرنے کا جو خیال تھا،
وہ درست ثابت نہیں ہوا. انٹر ڈپینڈنس جو ہے بہت زیادہ ہے، اور چین کو گھیر کر جو ہے وہ مجبور کرنا وہ امریکہ کے لیے ممکن نہیں ہے. اور وجہ اس کی کوئی امریکہ یا چین کی طاقت نہیں ہے. وہ ٹریڈ اور ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہے ہندوستان کی چین کی طرف سے، اور امریکہ کی ڈپینڈنس پہ ان کی ڈپینڈنس امریکہ پہ وہ بہت بڑھ چکی ہے. اس کو ڈی کپل کرنا جو ہے، اس کو الگ کرنا وہ ممکن نہیں ہے. اگر کریں گے تو بہت نقصان ہوگا، دونوں ممالک کا نقصان ہوگا، دونوں سائڈز کا نقصان ہوگا. تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے کہ بالکل جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. اور ہندوستان کو جو ہے وہ اہمیت رہے گی ہندوستان کی ایک جغرافی حیثیت جو ہے وہ بہت اہم ہے. وہ بحر الکاہل پہ بہت بڑا ملک ہے، اس کا ساحل جو ہے وہ سب سے لمبا ہے بحر الکاہل پر، سوری بحر الکاہل پہ اس کا ساحل بہت لمبا ہے. اور اس طرف جو ہے وہ ان کا گلف کے ممالک تک اور افریقہ کے ساحل تک وہ ان کی رسائی ہے. تو وہ اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ رہے گی. وہ نہ اس کو امریکہ نظر انداز کر سکتا ہے، نہ گلف نظر انداز کر سکتا ہے، نہ پاکستان نظر انداز کر سکتا ہے. وہ ایک بہت بڑا ملک ہے ہندوستان. اس کی جو جغرافی ہے اہمیت ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ بات اپنی جگہ پر اہم ہے. اور پاکستان کی جو جغرافی حیثیت ہے اس کو بھی نظر انداز کرنا ہندوستان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اصل جو اس وقت فیوچر میں جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، جو ٹریڈ ہے، جو کنیکٹیوٹی ہے، وہ یوریشیا کے تھرو ہوگی. سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، چین سے سینٹرل ایشیا سے آگے پھر یورپ، ترکی اور یہ آپ کا مڈل ایسٹ، اور پھر آگے یورپ تک جانے کا جو ہے یہ وہ جو لینڈ میس ہے پورے کا پورا، وہ وہاں سے سارا کچھ ہوگا. اور وہاں تک پہنچنے کے لیے امریکہ کو بھی اور ہندوستان کو بھی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ضروری ہے. چابہار والا مسئلہ جو ہے وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی، اور وہ راستہ مہنگا بھی ہے. تو پاکستان کے تھرو جو راستہ ہے وہ امریکہ کے لیے ہو یا ہندوستان کے لیے وہی سستا ان کو پڑے گا. لیکن پاکستان کو آپ ناراض کر کے یا پاکستان کو آپ شکست دے کے یا اس قسم کی سوچ کر کے وہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ہندوستان کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا. پاکستان کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم پاکستان کچھ نہیں سمجھتے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ پورے کے پورا جو سیاسی کیمپین جو ہے وہ پاکستان کے نام پہ ہوتی ہے. تو وہ ان کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا. تھوڑا سا آگے بڑھتے چلتے ہیں بلوچستان کوئٹہ کی جانب کے ہونے والے جو یہ دھماکہ ہے آج لاس، اس کے پیچھے کن عناصر یا تنظیموں کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ ایک منظم جو ہے دہشت گردی ایک نئی لہر کا آغاز ہوا؟ نہیں، آج سے تو نہیں ہوا، جو تو اتنے عرصے سے چل رہا ہے. وہ تو اب کسی کے جب سامنے آئے گا کس نے کیا ہے، کوئی تنظیم دعویٰ کرے گی یا تفصیل سامنے آئے گی تو ابھی بات ہوگی. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے، پہلے اتنے عرصے سے ہو رہا ہے، اور آج اگر ہوا تو پھر انہوں نے کیا ہے. تو اس میں کوئی خفیہ والی بات نہیں ہے. وہ جو انسرجنسی چل رہی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے ان کو لاجسٹک سپورٹ جو ہے، ان کو جو گائیڈنس ہے وہ ہندوستان کس حد تک دے رہا ہے، وہ کس حد تک وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہندوستان کا ہاتھ اس میں ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہندوستان وہ کھل کے کہہ چکا ہے، ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وہ کہہ چکے ہیں، ان کے پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ ہم بلوچستان میں یہ حرکت کریں گے، یہ کارروائی کریں گے. تو وہ وہاں سے ان کو گائیڈنس مل رہی ہے. لیکن جو اصل کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے خود پاکستانی ہیں، وہ کوئی غیر ملکی نہیں ہے. یہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ جو لوگ ہی پاکستانی ہیں. جو تو وہ اس حد تک مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ ہندوستان اس میں جو مداخلت کر رہا ہے، افغانستان کی طرف سے جو اس میں مداخلت ہو رہی ہے، وہ اس کو جو ہے وہ ختم کرنا یا کم کرانا وہ ہماری سفارتی ذمہ داری ہے، اور اس کو ہمیں کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ جو ہے کہ علاقے میں خطے میں جو جاری جیو پولیٹیکل کشیدگی یا بیرونی مداخلت سے جوڑا جا سکتا ہے؟ بیرونی مداخلت جو ہے وہ ہندوستان کی طرف سے تو ہے. اس میں تو مطلب ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی شک اس میں نہیں ہے. لیکن باقی یہ کہنا کہ اس سے کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، وہ نہیں ہے. وہ یہ جو انسرجنسی جو چل رہی ہے وہ یہ کچھ ہے کہ آپ دھماکے کر دیں، کچھ سیکورٹی کے لوگ مار دیں، کچھ کسی اسکول پہ، کسی ہسپتال پہ، کسی چوکی پہ حملہ کر دیں، تو اس سے 2 دن کے لیے جو ہے وہ بات کام رک جاتا ہے. سیکورٹی فورسز الرٹ ہو جاتی ہیں، پھر وہ ان کا پیچھا کیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، اور یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر جو ہے وہ کچھ عرصے بعد منظم ہو کے پھر آ اس میں جاتے ہیں. حکومت جو ہے وہ ان کو روکنے میں کیوں ناکام دکھائی دے رہی؟ دیکھیں، انسرجنسی جو ہے اس کو اس طرح نہیں روکا جا سکتا. اس کے لیے کوئی بھی انسرجنسی ہو
اس کے لیے جو ہے انتظامی معاملات ہیں، جو فوجی انتظامات ہیں، جو پولیس ہے، وہ سب ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں. باقی اصل جو قصہ ہے وہ سیاسی طور پر ہی ان کو ختم کرنا ہوتا ہے. ان لوگوں کو جو انسٹیٹیوشن جہاں بھی ہو، ان کو سیاسی طور پر ختم کرنا ہوگا. یہ دونوں اقدام ہماری طرف سے جو فوجی اقدامات ہیں، انتظامی اقدامات ہیں، وہ تو ہو رہے ہیں، لیکن سیاسی طور پر جو ہے کوئی اقدام اس میں نہیں ہو رہے. تو وہ ان کے کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ حکومت پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس سے بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، لیکن یہ بات آپ کو کرنی پڑے گی. ہندوستان بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بات کرنی پڑے گی. اور یہ انسرجنسی جو ہے پہلے اس کی نیچر بھی تبدیل ہو چکی ہے. پہلے جب ہوتی تھی انسرجنسی تو وہ کبھی بگٹی ٹرائب نے کر لی، کبھی مینگل ٹرائب نے کر لی، کبھی مری ٹرائب نے کر لی. اس وقت جو چل رہی ہے وہ کسی ٹرائب کی نہیں ہے. یہ لیکن سر اس میں یہ ہے کہ اس دھماکے کے بعد، کوئٹہ دھماکے کے بعد، پاکستان کی جو سیکیورٹی پالیسی ہے اور انٹیلیجنس نظام پر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے. آئی مین کیسا دیکھیں کوئی بھی جو دہشت گردی کا حملہ ہے وہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہوتی ہے. کوئی بھی ہو، انٹیلیجنس، وہ امریکہ میں ہو، وہ صدر ٹرمپ پہ حملہ ہو، وہ سین ڈیاگو کی مسجد پہ حملہ ہو، وہ پاکستان میں دہشت گردی کا ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، وہ اس حد تک انٹیلیجنس کی ناکامی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کو 100% روکنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. یہ امریکہ میں آپ دیکھ لیجیے ہر روز کیا کیا ہو رہا تھا. صدر ٹرمپ پہ کم سے کم 3 دفعہ حملہ ہو چکا. کل وائٹ ہاؤس میں پھر اٹیک ہوا ہے. وہ بندے کو مار دیا انہوں نے، فائرنگ کی. اس نے جا کے وہاں فائرنگ کی اور جو آپ کے سیکرٹ سروس کی جو پوسٹ ہے اس پہ اس نے اٹیک کیا ہے. اس کو مار دیا اس نے گولی مار کے. تو وہ اسی طرح یہ جو سین ڈیاگو میں جو ہے وہ 2 لڑکے، وہ آن لائن ان کا سارا ملنا جلنا تھا. ان کا 75 صفحے کا مینیفیسٹو انہوں نے بنایا ہوا تھا اور وہ ساری کارروائی کرتے پھر رہے تھے. لیکن جب تک کہ ان بچوں کی ایک ماں نے ان کو پولیس کو اطلاع نہیں دی، پولیس کو کوئی خبر نہیں تھی کیا ہو رہا ہے. پھر اس کو ڈھونڈنے نکلے تو وہ کہیں اور ڈھونڈتے رہے. انہوں نے جا کے مسجد میں کارروائی کر دی. تو وہ انٹیلیجنس کی تو فیلئر، کوئی بھی دہشت گردی کا کامیاب حملہ جو ہے وہ اس حد تک انٹیلیجنس کی فیلئر ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں امن اور استحکام کے لیے حکومت، فوج اور سیاسی جو قیادت جو ہے ان کو فوری طور پہ اب کیا اقتدامات کرنے چاہیے؟ what you would suggest them to do it؟ بھائی دیکھیں، ایک پہلے اس میں کسی بھی انسرجنسی کو ختم کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو کہ اس انسرجنسی کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ فوجی ذرائع سے بندوق کے زور پر اپنے مطالبات، اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ جو حکومت وقت ہے وہ ان کو میز پر آنے کی دعوت دے کہ آؤ ہم سے بیٹھ کے اب بات کرو. تو یہ دونوں اقدام ہونے چاہیے. جو فوجی حد تک ہے، انتظامی حد تک ہے، وہ تو بات ہو رہی ہے اور وہ دونوں طرف سے چل رہا ہے. ان کے بندے بھی مارے جاتے ہیں، نقصان ان کا بھی ہوتا ہے. پھر جو پاکستان کے سیکورٹی فورسز ہیں، انتظامی فورسز ہیں، ان کو بھی نقصان ہوتا ہے اور معاشی طور پر پاکستان کا ٹارگٹ کرتے ہیں پاکستان کو. وہ وہاں تک تو وہ ٹھیک ہے. لیکن سیاسی معاملات جو ہیں اب اس کو اس طرف جانے کا ابھی کوئی مجھے نظر نہیں آتا. لیکن ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ سیاسی مسئلہ سیاسی طور پر ہی حل ہوگا. اس سے پہلے جو انسرجنسی چل رہی تھی جو 73 میں شروع ہوئی تھی غالباً بلوچستان میں، جب بھٹو صاحب نے ان کی عوامی نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ تھی، NWFP بھی کہتے تھے اس وقت AP کو، اور بلوچستان میں ان کو ڈسمس کر دیا تھا. ہمیں ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ لگ گیا کیمرے کو. آ جاتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں. ڈاکٹر صاحب سے 1-2 کویشچن کرنے ہیں لاسٹ میں. ہم نے کہ خاص طور پہ ہم نے پوچھنا تھا، کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے، جو وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین سے متعلق پاکستان کو معاشی اور سفارتی سطح پر کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر تشریف لے آتے ہیں تو see what happened to him. اگر نہیں آتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ان سے اگر رابطہ کر لیں فون پہ تو see what happened to him.
अच्छा मेरे चले गए, चले बात कर लेते। हेलो जी डॉक्टर साहब क्या हुआ? पता नहीं बंद हो गया था सिलसिला, आई डोंट नो। ओके चले मुझे एक दो क्वेश्चन है वो लास्ट में हम फोन पे ही कर लेते हैं। एक जल्दी से ये बता दें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के चीन के दौरे से पाकिस्तान को मुआशी और सफारती सतह पर क्या फायदा हो सकता है? वो तो कोई नई बात तो उसमें नहीं होगी, वो तो अब ये जो रीअलाइनमेंट जो मिडिल ईस्ट में हो रही है वो ज्यादातर उसके रेफरेंस से होगा और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से होगा, तो नई बात तो उसमें कोई नहीं होगी। लेकिन अब ये उसकी जो है असल अहमियत है वो ये कि तमाम रास्ते तमाम सड़कें जो हैं वो चीन की तरफ जा रही हैं। सदर ट्रम्प गए हैं, उसके बाद सदर पुतिन गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान के वजीर आजम वहां गए हैं, इस इन बिटवीन हिंदुस्तान का डेलीगेशन भी वहां गया है लोअर लेवल का। लेकिन तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ये जो कशमकश है, ये कशीदगी जो है अमेरिका, चीन और रूस के दरमियान मौजूदा कशमकश, उसमें पाकिस्तान जो है वो अपना जो चीन के साथ ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल बाहर रहेंगे और आज की बात नहीं है, 75 साल से पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात हैं। उस दौरान कोल्ड वॉर भी रही, एमसीएटो में भी रहे, सेंटो में भी रहे, जो अमेरिकन कैंप था, लेकिन चीन के साथ हमने अपनी दोस्ती को कम नहीं होने दिया किसी भी सूरत। Let's do it like last and but not least, अगर ईरान जो है अपना हरमस पर इन्हिसार कम करने में कामयाब हो जाता है तो आलमी तवानाई जो सियासत वो कैसे बदलेगी? तो सियासत पर तो असर कम होगा, ज्यादातर असर जो है वो मुआशी होगा कि तेल के लिए जो सप्लाई है वो आसान हो जाएगी और जो पाइपलाइंस बनेगी जो बिल्कुल मुतवक्के हैं कि हॉर्मुज से जो है वो खुद ईरान जो है वो भी हॉर्मुज से निकल के आगे जाके तेल अपना टर्मिनल बना रहा है और फुजीरा के यूएई का ऑलरेडी है, सऊदी अरब ने भी अपना वो यम्बुक पे बनाया हुआ है उस रेड सी पर, और अब ये मजीद उसको एक्सपेंड करने की बात भी हो रही है कि उनको मजीद एक्सपेंड किया जाए और बाकी जो गल्फ के मालिक है वो भी अब आइंदा यही कोशिश करेंगे कि जो पर्शियन गल्फ है, जो हॉर्मुज है, इससे बच के निकला जाए क्योंकि इसकी जो है अब किसी वक्त भी जाए बंद हो सकती है, तो इसलिए वो अब ये काम तो होगा। सर लास्ट मिनट है हमारे पास कि क्या पाकिस्तान अपनी जुग्राफियाई अहमियत को मुआशी ताकत में तब्दील कर सकता है या दाखिली मसाइल रुकावट बनेंगे? रियल क्विक। नहीं, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल हमें उस तरफ जाना होगा। असल मसला यही है कि पाकिस्तान ने जितना काम इस वक्त किया है, यही किसी किस्म का काम पाकिस्तान ने 70s में किया था जब अमेरिका और चीन को करीब लेकर आया था, लेकिन हमें उसका माशी तरक्की के लिए फायदा नहीं हुआ था। अब भी जो हो रहा है पाकिस्तान को सियासी तौर पर, पाकिस्तान का मिलिट्री तौर पर, सफारती तौर पर पाकिस्तान का प्रोफाइल बहुत बढ़ गया है, लेकिन उसको माशी तौर पर ट्रांसलेट करने के लिए खुद पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनको आप दुरुस्त करना होगा, उनको बेहतर करना होगा। खासतौर पर बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है उसको आपको काबू करना होगा। माशी तरक्की तभी होगी, इन्वेस्टमेंट बाहर से तभी आएंगी, और माशी तरक्की तभी होगी अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आएंगी, आपका अपना इन्वेस्टर सेफ महसूस करेगा, और खुद पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसको आपको उसका स्ट्रक्चर तब्दील करना होगा कि पूरी की पूरी रियासत जो है वो रियल एस्टेट बनी हुई है। हर किसी ने हाउसिंग सोसाइटियां बनाई है, सुप्रीम कोर्ट से लेके और पार्लियामेंट तक, और पार्लियामेंट से लेके आपके डीएचए वाले और जो नेम है, हर डिपार्टमेंट की अपनी हाउसिंग सोसाइटी है। इससे आपको निकलना होगा, कोई ढंग का काम करना होगा। जरी जमीनें जो है वो सारी की सारी तबाह करके आप जो है वो हाउसिंग सोसाइटियां बनाए चले जा रहे हैं, और उसके बाद आपको जो आपका एलीट कैप्चर जो है उसमें उसको आपको रोकना होगा कि टैक्सेशन जो है वो आप इवनली लगाएं। ब्यूरोक्रेसी को आपको रिफॉर्म करना होगा। ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपकी आज भी जो है वो 40 साल 50 साल पुराना जो डिगर उसी डिगर पे चल रही है। ब्यूरोक्रेसी इतनी एक्सपैंड हो चुकी है, इतने ज्यादा दफातर बन चुके हैं, 20 और 22 ग्रेड के इतने दफातर ऑफिसर भर्ती हो चुके हैं। गवर्नमेंट का खर्चा कम होता ही नहीं किसी तरीके से, गवर्नमेंट का खर्च बढ़ता ही चला जा रहा है इंतजामिया, और कोई इसका आम आदमी को फायदा भी नहीं है। वफाकी महोत्सव है, वफाकी महोत्सव है, सूबाई महोत्सव है, सूबाई महोत्सव आगे और बने हैं। ये हाल जुडिशरी का है, हर जगह वो गुजरे हैं जो आपके जो ग्रेड 20 के 22 के जो अफसरान है वो रिटायर होते नहीं है, जैसे रिटायर और जगह चले जाते हैं। वहां पर गवर्नमेंट का अपना खर्चा गवर्नमेंट कम करना होगा। गवर्नमेंट अपनी इतनी एक्सपैंड हो चुकी है, आप इस्लामाबाद में जाके देखिए, आप लाहौर कराची में जाके देखिए कि इतने दफातर गवर्नमेंट के बन चुके हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, उनको कम करने की कोई बात नहीं हो रही है।
اور خود جو معاشی سٹرکچر ہے اس کو آپ کو بہتر کرنا ہوگا. اب یہ سنگل ونڈو کیا تھا جو آرگنائزیشن انہوں نے آتی بنائی تھی کہ ہم باہر سے انویسٹمنٹ لائیں گے, وہ اسی لیے کامیاب نہیں ہوئی کہ بیوروکریٹک جو آبسٹیکلس ہیں وہ آپ کو وہاں روکتی ہیں. وہ سنگل ونڈو جو ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے. کوئی کسی کو کسٹمر لے کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی کسی کو جو ہے وہ پرمٹ دینے میں لے کے بیٹھ جاتا ہے وہ. اور دوسرا جو آپ کے ملک کے اندر جو امن امان ہے, جو سیاسی طور پر آپ کا عدم استحکام ہے یا غیر یقینی صورتحال ہے وہ, تو ان ساری باتوں کو آپ کو خود ایڈریس کرنا ہوگا. اور جب تک یہ آپ معاشی طور پہ بہتر نہیں ہوں گے, پاکستان معاشی طور پہ ترقی نہیں کرے گا, ویلتھ جنریشن جب تک نہیں ہوگی یہ بات نہیں بنے گی. اور اسی دوران جو ہے وہ فوری طور پر وہ مسئلہ فوری تو نہیں ہے, لیکن ایجوکیشن کی طرف آپ کو ایجوکیشن کی طرف آپ کو توجہ کرنی ہوگی کہ لوگوں کو ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیں, اور وہ ایجوکیشن جس سے لوگ معاشی طور پر پروڈکٹیو ہو سکیں. معاشی طور پہ جو مزید ٹیکنالوجی ہے وہ اے آئی ہے, وہ ڈیٹا پروسیسنگ ہے, وہ یہ جو آپ کی مائکرو چپس ہیں, سیمی کنڈکٹر ہیں, اس طرح لے کے جائیں لوگوں کو. بزنس مینجمنٹ پہ لوگوں کو لے کے جائیں, بینکنگ میں لوگوں کو لے کے جائیں, اس طرف جو ہے وہ توجہ کریں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن دیں تاکہ وہ لوگ, اور جو آپ ایجوکیشن دے رہے ہیں لوگوں کو وہ اس میں سے بیشتر ایجوکیشن جو ہے وہ اس کی کوالٹی بہت لو ہے, بہت لو کوالٹی ہے ایجوکیشن کی لوگوں کی. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ویلتھ جنریشن نہیں ہو رہی. پروڈکٹیو آپ کے جو نوجوان ہیں وہ پروڈکٹیو نہیں ہے اس لحاظ سے, کیونکہ وہ جو ڈگری ہیں وہ اس دنیا میں کسی کام کی نہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ہمیں اپنا انپٹ دینے کا, آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ سر. اگر پاکستان دانش مندی سے اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دے تو وہ چین, مشرق وسطیٰ, وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان ایک اہم اقتصادی اور جغرافیائی پل بن سکتا ہے. لیکن اگر داخلی سیاست, عدم استحکام, معاشی بحران اور سیکورٹی مسائل برقرار رہے تو یہی جغرافیہ پاکستان کے لیے درج خطر بھی بن سکتا ہے. بلوچستان کی صورتحال خاص طور پر فیصلہ کن ہوگی کیونکہ مستقبل کی توانائی سیاست میں بلوچستان صرف ایک صوبہ نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے مفادات کا مرکز بنتا جا رہا ہے. دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, طاقت کا مرکز مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ایران کی توانائی راہداریوں, چین کی اقتصادی حکمت عملی, امریکہ کی نئی سفارتکاری اور پاکستان کی جغرافیائی اہمیت, یہ سب مل کر ایک نئی عالمی حقیقت تشکیل دے رہے ہیں. آنے والے چند سال نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پورے جنوبی ایشیا کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے. ہماری گفتگو یہاں سمیٹتے ہوئے میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے اپنا وقت نکالا. اگر آپ کو یہ ہماری گفتگو جو ہے مفید لگی تو آپ اس چینل کو سبسکرائب, لائکس اور تبصروں سے ہمیں نہ صرف حوصلہ ملتا ہے بلکہ ہم جو آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں ان سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے, بلکہ ہم آپ کے لیے مزید معیاری پروگرام بھی لا سکتے ہیں. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمارے ساتھ جڑی رہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد.